وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آیت نمبر 10 ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان قائم کیا ہے۔ زمین کے مشرق یا مغرب میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنوں کا بھائی ہے۔ یہ ایسی اخوت ہے جس بات کو واجب کرتی ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ چیز اس کے لیے ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی اخوت ایمانی کی بنا پر حکم دیا، باہم حسد نہ کرو، مال کی خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، یعنی تجارت، سودا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے حسد باہمی محبت کو کھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے بدگمانیاں، کینہ اور بغض بڑھتا ہے، اور پیٹ پھیرنے کی وجہ سے باہمی محبت ختم ہوتی ہے، اور کسی کی بے پر بے کرنے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے۔ اگر یہ سارے کام چھوڑ دیے جائیں تو لوگ بھائی بھائی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ بخاری کی 1543 نمبر روایت۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر یوں دکھایا۔ یہ بخاری کی 6026 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ مومن ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایسا سلوک کریں ایک دوسرے سے جس سے الفت بڑھے۔ یہ سب کچھ ایک دوسرے کے حقوق کی تائید کرتا ہے، اور مومنوں کی اخوت نسب کی بجائے دین اور حرمت کے کاموں میں۔ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے دینی اخوت نسبی اخوت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ دین الگ الگ ہونے کی وجہ سے نسبی اخوت ٹوٹ جاتی ہے، مگر نسب الگ الگ ہونے کی وجہ سے دینی اخوت نہیں ٹوٹتی، اور بہت ہی گہری بات ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ بخاری کی 6076 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں، بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ بخاری کی 2442 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ کام اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی 13 نمبر روایت۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، یعنی لڑنے والی جماعتوں میں صلح کروا دو۔ تو اہل ایمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ آپس میں کسی ایسی لڑائی میں مبتلا ہو جائیں
جو دلوں میں تفرقہ پیدا کرے، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر جائیں، تو واجب ہو جاتا ہے کہ اہل ایمان اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تقوی کا حکم ہے کیونکہ ایمان والوں کی حقوق کی ادائیگی ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ کی رحمت کسی کو نصیب ہوتی ہے، ہر بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ آیت دلالت کرتی کہ اہل ایمان کے حقوق کی عدم ادائیگی اللہ کی رحمت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان دو آیات کے کچھ اور فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا اخوت کے منافی ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، ایمان اور اخوت ایمانی آپس کی لڑائی کے باوجود زائل نہیں ہوتے، جیسے دوسرے کبیرہ گناہوں سے ایمان زائل نہیں ہوتا جو شرک سے کمتر ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ یہ آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں کہ مومنوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروانا واجب ہے، اور یہ آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں باغیوں کے خلاف لڑنا واجب ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے، اور اگر باغی اللہ کے حکم کی طرف رجوع کریں جس پر قائم رہنا اور اس کا التزام کرنا جائز نہ ہو تو غیر اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہیں کہ باغیوں کے اموال معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بغاوت پر جمے رہنے کی وجہ سے ان کے اموال کی بجائے خاص طور پر ان کے خون کو مباح قرار دیا ہے۔ تو جو تعلقات ایمان کی بنیاد پر استوار ہوئے ہوں ان کا تقاضا ہے ایک اللہ پر، ایک دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد، غم گسار، خیرخواہ اور معاون بن کر رہیں، اور یہ کہ اگر مومنوں کے درمیان کبھی نفرت یا دوری پیدا ہو جائے تو اسے دور کیا جائے، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم